لعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور سکھاتے ہیں تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ روزانہ تم ایسے مسائل سنتے ہو جو ان سے پہلے سنے ہی نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ مینا پتلو رات لو زیاتی گی، کل راز کل بز درزم پمینا، فاذکرونی اذکرکم، تمایا دا بتایا سنگا زبردست پختو دا خدایا سمر فصیح دا مینا پتلو رات لو زیاتی گی، او کل رازا کل بز درزم پمینا۔ سبحان اللہ۔ پتا پوسٹول خلق راغلے چھ پر غیگم غستر گے نرازینا، سارے لوگ عادت کرنے آئے لیکن جن آنکھوں کے دیکھنے سے ٹھیک ہو سکتا ہوں وہ نہیں آتی ہے۔ اے عادت رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا، تیرے ایک پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے۔ فاذکرونی اذکرکم، صوفیاء فرماتے ہیں ذکر حق چو فرض نماز حق دان، اللہ کا ذکر بھی ایسا ضروری سمجھو جیسے فرض نماز پڑھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خدا کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اے طالبہ اور ایک درسی، اے تفسیری، کچھ لمحے کے لیے بیٹھو اور اللہ اللہ کرو۔ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ اللہ اللہ تو بہت ضروری ہے۔ حاجی امداد اللہ سے دیوبندی اکابر کے شیخ المشائخ سید الطائفہ، ذکر کر ذکر حق، ہر بات میں تقریر بس، جس کلام حق ہے ہر بات میں تقریر بس۔ ذکر بہت ضروری ہے، اللہ کا ذکر خوب شوق سے کرو۔ ذکر حق ہم چو نماز فرض دان، فاذکرونی اذکرکم، ذکر کرنے سے اللہ 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 اللہ، اور جب موحد کہے اللہ اللہ، بدعتی و مشرک کا اللہ اللہ ایسا ہے جیسے آدمی کی شلوار پاخانے سے بھری ہوئی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو نماز ہوتی ہے جب تک شلوار دھو نہ لے۔ جیسے ایک آدمی کے کپڑے میں نجاست رکھی ہوئی ہے، انسانی غلاظت بھری ہوئی ہے، اوپر سے صرف صابن پانی سے کیا فرق پڑے گا، جب کھولے گا گند ہی گند ہوگا۔ آپ نجاست ہٹائے، شرک اور بدعت سے توبہ کر لے، اور نہرا پانی کورا 3 دفعہ ڈالے اور نچوڑے، فقہاء متفق ہے کپڑا پاک ہو جائے، 3 دفعہ خالی پانی ڈالے۔ بدعتی کا ذکر اور مشرک کا ذکر جیسے کتے کا بھونکنا، کتے بھی بہت بھونکتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ایک پیری طریقت مجھے کہتے ہیں آپ جمعرات کو ذکر کرتے ہیں، کون سا ذکر کرتے ہیں، کس سلسلے کا ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس وقت نقشبندی، سروردی، چشتی، قادری اینڈ کمپنی کوئی بھی نہیں تھا، وہ ذکر کرتا ہوں۔
جو محمد رسول اللہ نے صحابہ کو کرایا اور جو امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو کرایا، جو بخاری نے مسلم و ترمذی کو کرایا. میں نے کہا اس کا کون سا قادری چشتی نقشبندی بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے دکانداروں کو جو ہے نا مسلط کیا ہے لوگوں پر. ایسا چھوٹا سا منہ ہو گیا ہے جو بس زمین پھٹنے والی تھی. کون سا سلسلہ؟ سلسلہ محمدیہ، سلسلہ حنفیہ، سلسلہ دیوبندیہ، جو تمام سلسلوں کا جامع ہے. صاحب دلی بمدرسہ آمد ز خانقاہ، خانقاہ والوں کو چھوڑ کر کوئی مدرسے پڑھنے آیا. بشکست عہد صحبت اہل طریق را، پیر والوں کو چھوڑ کے ادھر آیا. گفتم چه فرق عالم و عابد میں یا نبوت، تا کر دی اختیار ازی فریق را. میں نے کہا کہ ایک عالم اور ایک پیر میں کیا فرق تھا کہ آپ نے پیر کو چھوڑا اور عالم کے ہاں داخلہ لینے آئے. گفتو گلی میں خویش بدرمی برد زموج، فرمایا وہ تو صرف اپنے ٹرسٹ چلا سکتے ہیں، اور ای جہد بھی کند کے بغیرت غری کرا، اور یہ دن رات کوشش کرتا ہے کہ عقیدے اور عمل کے ڈوبے ہوئے بچے. اقبال بھی جب جوش میں آیا انور شاہ سے پڑھنے کے بعد تو اس نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر لوں گا. واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرنا. سبحان اللہ. علماء لکھتے ہیں نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کے بعد دعا شکر ہے. فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغ. ترمذی شریف میں ہے نماز سے فارغ ہو کے قل اللہم، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اور شیخ الاسلام نے فتاوی میں اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے فتاوی میں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعاؤں کا انکار بدعات میں سے، بے دینیوں میں سے. اور جب نماز فرض باجماعت ہوتی ہے تو دعا بھی بالاتفاق جماعت کے ساتھ مل کر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتے کہ ایک مانگے اور بیٹھے رہے پھر ایک اور مانگے، یہ بکواس ہے. سب مل کر کے دعا مانگے.